تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرا پیغام ان کے لیے اس دن کا میرا ان کا ادھار چل رہا تھا، میں انتظار کر رہا تھا کہ ان میں سے کچھ جواب دے گا، لیکن ابھی تک کوئی جواب آیا نہیں۔ ادھر ادھر کی باتیں میں سن رہا ہوں، اس میری تقریر کا جواب نہیں آیا۔ میں نے ان گالیوں کے جواب میں کہا تھا کہ تمہارے بہت سارے جرائم کی فہرست ہمارے پاس ہے، ہم اہل سنت کے مفاد میں خاموش ہیں کہ ہم جو کچھ کہیں گے کل مخالفوں کے لیے دلیل بن جائے گی کہ قاری صاحب نے فلاں پیر کے بارے میں یہ کہا تھا، قاری صاحب نے فلاں خطیب کے بارے میں یہ کہا تھا۔ ابھی تک بھی وہ سارا کچھ سینے میں دبا کے پھر رہے ہیں۔ تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، واپس آ جاؤ۔ تمہیں احساس ہو گیا ہے، مجھے بھی خبریں مل رہی ہیں، مجھے پیغام آ رہے ہیں کہ ان کو احساس ہو گیا ہے کہ ہم غلطی کر بیٹھے ہیں۔ آپ حق کے ساتھ، پھر آپ کو ویسے بھی نظر تو آ جانا چاہیے تھا کہ آپ کو شاباش کہاں سے مل رہی ہے۔ کیوں جی؟ یہی بہت اہم نقطہ تھا، بہت بڑا اہم نقطہ تو یہ تھا۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن سے سرکار ناراض ہوگا تبوک سے پیچھے رہنے کی وجہ سے، آپ سب رات کے سامنے مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بادشاہ نے ان کو خط لکھا، تمہارے آقا تم سے ناراض ہیں، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری بڑی عزت افزائی کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اس دن دل چاہا کہ غیر بھی مجھ سے توقع رکھنے لگ گئے ہیں، کاش یہ زمین پھٹ جائے، آج کا دن نہ آتا کہ غیر ہم سے توقع رکھتے۔ اب تمہیں شاباش کہاں سے مل رہی ہے؟ اور یہاں جو سننے والے ہیں وہ بھی میری بات، اور پوری دنیا اہل سنت جہاں جہاں سن رہے ہیں، پہلے بھی وہ خوش تھے، آج بھی خوش ہوں گے۔ ڈاکٹر طاہر القادری اور ریاض شاہ اٹ کتے کا ویر تھا۔ ریاض شاہ کو اتفاق مسجد میں لایا طاہر القادری کے خلاف گیا تھا۔ جب طاہر القادری نے اتفاق مسجد چھوڑی کیوں؟ پیپل پارٹی کی حکومت آ گئی تھی اور اس کو خطرہ تھا پیپل پارٹی شریف برادران کو پکڑے گی، میں بھی ساتھ مارا جاؤں گا۔ منہاج القرآن شریف برادران سے بنوا لیا تھا ماڈل ٹاؤن والا۔ پیپل پارٹی کی حکومت آتے ہی قادری صاحب چھلانگ مار کے وہاں چلے گئے میاں برادران کو چھوڑ کے، اور اس کے مقابلے میں کہا گیا کہ کوئی بندہ یار دوست کی چوٹ کا جو یہاں آ کے اتفاق مسجد میں جمعہ پڑھائے۔ تو کچھ میاں برادران کے حامیوں نے مشورہ دیا کہ ریاض شاہ صاحب کو لائیں پنڈی سے۔ آپ تقریباً اب 20-25 سال ہو گئے شریف برادران کے ایک ملازم کے طور پہ وہاں آ رہے ہیں، اور طاہر القادری کے مقابلے میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کی مہربانی سے ان کی دونوں کی بھی صلح ہو گئی۔ اب کیوں جی؟ حنیف قریشی کی اور عرفان مشہدی صاحب کی بھی صلح ہو گئی۔ عرفان مشہدی صاحب حنیف قریشی کا کلپ نکال کے سن لو جو کچھ اس نے آپ کے بارے میں کہا ہے، اور قریشی صاحب عرفان مشہدی کے کلپ سن لو۔ سب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ میں سوچتا ہوں ایک کارکن ہوں نا، آخر مدتوں سیاسی کارکن رہا ہوں تو ذہن بہت طرف جاتا ہے۔ میرا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ ان کو اکٹھے کر دیا گیا ہے۔ کیوں جی؟ کوئی قوت ایسی ہے جس نے ان کو پکڑ کے اکٹھا کر دیا، جن کا کوئی پروگرام ہے، جو آگے چل کے ملک میں کچھ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ اور پنجاب کی انتظامیہ میں بیٹھے اچھا اہل سنت کارکنوں کو میں دعوت فکر دے رہا تھا کہ وہ اس پہ غور فرمائیں کہ یہ اکٹھے کیسے ہو گئے، کس لیے اکٹھے ہو گئے۔ معذاللہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کو اتنی بڑی پاور تھی تمہارے نزدیک کہ تمہیں سب کو اکٹھا ہونا پڑ گیا۔ اشرف آصف جلالی کا قصور کیا تھا؟ صرف یہ تھا کہ وہ حق موقف پہ کھڑا ہوا تھا، اور کئی سالوں سے وہ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ اور اہل بیت کے دشمنوں کو للکار رہا تھا۔ یہی ایک قصور تھا نا۔ تو وہ سارے جتنے اس فکر کے حامی تھے وہ اکٹھے کیے گئے ہیں۔